شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة سيدنا سيد العرب والعجم أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا على أبا الفضل العباس. سلام. نعرہ تکبیر. سب خدا کو ایک ماننے والے تشریف فرما ہے ایسے نہیں مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری پہچان ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارا ایمان ہے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارا اسلام ہے. سب مل کے اپنے اپنے اسلام کی گواہی دیجئے. نعرہ رسالت. اسی رسول نے فرمایا تھا یا علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض نفاق ہے. اپنے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے مل کے نعرہ حیدری. تمام حسینی تشریف فرما ہے. حسین کی جیت کا نعرہ ہے مل کے حسینیت. یزید کی ہار کا نعرہ ہے مل کے یزیدیت. جتنی جتنی معرفت محمد و آل محمد آپ کے دلوں میں ہے اس طرح بلند تر صلوات. فرزندان عالم اسلام، میرے سنی شیعہ صاحبان، عاشقان محمد مصطفیٰ، موالیان علی المرتضیٰ، عزاداران مظلوم کربلا، مریدان حضرت عباس علمدار تشریف فرما ہے. اجازت ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. سب سے پہلے حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کے لیے کہ جو سیاہ رات کے جبڑے سے صبح کی زبان کو برآمد کرتا ہے، پھر اس سورج کو اس کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ قبرستان مغرب میں دفن کرتا ہے. قبرستان مغرب میں دفن کرنے کے بعد اس پر سیاہ رات کی چادر اوڑھ کے ستاروں کی گلپاشی کر کے بتاتا ہے اس کے طلوع کرنے والا بھی میں ہوں، اس کے غروب کرنے والا بھی میں ہوں. اور درود و سلام ہو اللہ کے اس عظیم انسان پر کہ جو اپنے دشمن کی کلی طاقت کو لعنت کا توپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. ایسے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. اور خدا گواہ ہے میں نے چور کی مجلس کبھی بھی اس لیے نہیں پڑھی کہ دنیا حسین کو مان جائے. ہم بس حسین بتانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور ہماری مجالس اعضاء ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں، کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. ہماری مجلسوں کی بھی مراد نہیں ہے، ہماری مجلسوں کی بھی کا مقصد وہی ہے جو حسین کا مقصد ہے. حسین کا مقصد اصلاح امت تھا. ان مجلسوں کا مقصد، ان ماتمداریوں کا مقصد، ان عزاداریوں کا مقصد اصلاح امت ہے کہ کوئی ہوئے بیٹھا ہو تو یزیدیت کا خیمہ چھوڑ کے خیمہ حسین میں آ جائے. پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے نا، یہ مجلس حسین جہاں حق اور باطل کی پہچان ہے، یہ مجلس حسین جہاں اپنے اندر ہدایت ابدی و سرمدی لیے ہوئے ہے، یہ مجلس حسین جہاں سالک کے سامنے ڈھال ہے، وہاں پہ اس مجلس ادا کا ایک فیض یہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، گفتگو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے. بھائی اس منبر پر آنے والا ہر عالم دین، ہر ذاکر، ہر خطیب جب بھی اس
منبر پر آنے کا ارادہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کا قرآن کھولتا ہے، اس میں سے آیت کا انتخاب کرتا ہے، ہر پڑھنے والے کا قرآن سے آیت کا انتخاب بتاتا ہے۔ 14 صدیاں پہلے حسین نے نو کے سنا پہ قرآن کو پڑھا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین کو پڑھتا رہے گا۔ اور شہید محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ تو میری سرکار نے، رسول خدا نے اپنے زمانے میں فرمایا، اور کسی پر معافی نہ رہے، جب بھی میری سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ بیان فرمایا، کچھ لفظ اپنی زبان سے ادا کیے، تو رسول کے سامنے سنی نہیں بیٹھے تھے، رسول کے سامنے شیعہ نہیں بیٹھے تھے، رسول کے سامنے اصحاب رسول بیٹھے تھے۔ جب رسول نے یہ حدیث تلاوت کی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، تو سننے والے سنی تھے، سننے والے شیعہ تھے، نہیں اصحاب رسول تھے۔ تو اب رسول نے بتا دیا کہ ذکر حسین کرنا بدعت نہیں ہے، ذکر حسین کرنا سنت رسول ہے، اور ذکر حسین کو سننا بدعت نہیں ہے، سنت اصحاب رسول ہے۔ میں سوال کروں گا دست ادب جوڑ کے، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، یا رسول اللہ یہ فرماتے ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کا چاند ہے، یا کہتے ان الحسین شمس الہدی، یا حسین ہدایت کا سورج ہے، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ عجب نہیں یا بارگاہ رسالت سے آواز ہے کہ ذکی حسینی تیری عقل ناقص ہے، خود بھی جان لے، میرے امتیوں کو بھی بتا دینا۔ یا رسول اللہ کیا بتا دو؟ آواز رسالت آئے گی، کچھ ایسے تاریک کمرے ہوتے ہیں جہاں نہ سورج کی روشنی جاتی ہے، جہاں نہ چاند کی چاندنی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں سکا، یا رسول اللہ کی آواز آئے گی، کچھ ایسے ضمیر ہوں گے جن کے اندر یزیدیت کا ہتھیرا ہوگا، جہاں نہ نور رسالت پہنچ سکے گا، نہ نور نبوت پہنچ سکے گا، ان کے ضمیر کو جھلوڑنے والی طاقت کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور رسول اللہ نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا ہے۔ ہدایت کا مطلب عربی زبان میں روشنی ہے، یعنی یہ نہیں کہا حسین اندھیرے کا چراغ ہے، فرمایا حسین نور کا چراغ ہے، حسین روشنی کا چراغ ہے۔ بھائی رات کا اندھیرا ہو، آپ موبائل کی ٹارچ آن کریں نا، یہ اپنا وجود منوا لیتی ہے، لیکن ایک موبائل نہیں، لاکھوں موبائل سورج کے سامنے کرو، اپنا وجود نہیں منوا سکتے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار انبیاء سلطان الانبیاء؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے ہدایت کا ایک چراغ جلایا، مگر ان چراغوں میں جو سب سے روشن چراغ ہوا، اس چراغ کا نام حسین ابن علی ہے، اس چراغ کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور حضور 10 محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا کے ایک واقعہ رونما ہوا، جس کی یاد آج گلی گلی، چوک چوک، کوچہ کوچہ، شہر شہر، نگر نگر منائی جا رہی ہے۔ آج 1448 ہجری ہے، واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1387 سال گزر چکے ہیں۔ پہلا حسین جملہ آپ کی عزائی ملائن سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، عظمت حسین کی قسم، ان 1387 سالوں میں یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک مرتبہ ہے۔ آپ کا مسلک جو بھی ہے، آپ کا نظریہ جو بھی ہے، آپ کا مذہب جو بھی ہے، آپ کی فکر جو بھی ہے، آپ مجھ سے سوال کرنے کے حقدار ہیں۔ بھائی حسین ایک دفعہ کیوں آیا، یزید بار بار کیوں آتا رہا؟ تو وجہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس 1387 سالوں میں یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر کوئی بطول آئی، نہ پھر کوئی حسین آئی۔ میں اپنے برادران اہل سنت کے لیے جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹے جنت کے سردار بنتے ہیں۔ اور کیا کہا تھا حسین نے گورنر یزید کے دربار میں، جب آدھی رات کو حسین کو بلایا نا، تو حسین نے کہا تم نے آدھی رات کو مجھ سے بلا کے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مدینے والوں کو پتہ ہی نہ چلے؟ حسین نے جواب کیا دیا تھا؟ وہ تم نے جواب لیا کیا تھا؟ حسین فرما رہے تھے تسبی ہو و نسبی ہو، تم بھی صبح ہونے
کربلا میں فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ حسین یزید کی بیعت کرے گا یا نہیں کرے گا. حسین بتا رہے تھے فیصلہ یہ ہوگا ایہما احق بالخلافہ، وہ یزید حسین سے بیعت لینے کا زیادہ حقدار ہے یا حسین کی بیعت کرنے کا حقدار ہے. جب حسین نے یہ جملے کہے نا تو پاس میں بیٹھا تھا مروان، دیکھ کے کہنے لگا افتراء حسین، حسین کے سر کو قلم کرو. حسین کے سر کا نام آیا، میرے حسین نے دیکھا. اور میرے اہل سنت برادران یہ بات یاد رکھنا، یہ مروان وہ ہے جو حکم کا بیٹا ہے، اور حکم وہ ہے جسے میرے رسول نے گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مدینے سے نکالا تھا. تو پتا چلا حسین کا گستاخ وہی ہوتا ہے تو مصطفیٰ کا گستاخ. اس نے کہا حسین کا سر قلم کرو. حسین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملے میں حسین نے اپنے دشمن کا نسب بتا دیا. حسین نے اس کے باپ کا نام لیا، فرمایا اس وقت یہ اپنا سر کا نیلی آنکھوں والی ماں کے بچے خاموش ہوگا. تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین کی قتل کی بات کرے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ جیسے ہی حسین نے یہ کیا، اب زہرا کا لاڈلا اپنا تعارف کروا رہا ہے. کیا تعارف کروا رہا ہے؟ نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والرحمہ بنا ختم اللہ وبنا فتح اللہ انہ رجل فاسق الفاجر متجاہل بالفجور والفسق قاتل النفس المحترمہ شارب الخمر مثلی لا یبایع مثلا. کیا کہہ رہا ہے زہرا کا لاڈلا؟ پہلا تعارف کروایا، فرمایا اننا اہل بیت النبوہ، ہم اہل نبوت کے اہل بیت ہیں. حسین نے یہ نہیں کہا ہم نبی کے اہل بیت ہیں. کیوں؟ حسین جانتے تھے کل رسول کے جانے کے بعد اگر امت یہ بے معنی بتا لے کہ نبی چلا گیا، نبی کی اہل بیت بھی چلی گئی. حسین نے فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. جب تک میرے نانا کی نبوت رہے گی ہم اہل بیت رہیں گے. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. حضور ایک ہوتی ہے دکان، ایک ہوتی ہے کان. دکان وہ ہوتی ہے جہاں سے سودا ختم ہو جاتا ہے، کان وہ ہوتی ہے جہاں سے سودا ختم نہیں ہوتا. بھائی نمک کی دکان ہو، نمک ختم ہو سکتا ہے. کھیوڑا میں دکان نہیں کان ہے، وہاں سے نمک ختم نہیں ہو سکتا. حسین فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہے. کیا بتانا چاہتا ہے زہرا کا لاڈلا؟ کیا بتانا چاہتا ہے نبی کا نواسا؟ یہی تو بتانا چاہتا ہے آدم کو رسالت ملی تو میرے نانا کے صدقے میں، نوح کو رسالت ملی تو میرے نانا کے صدقے میں، ابراہیم کو رسالت ملی تو میرے نانا کے صدقے میں. تو کہتا ہے کہ میں اس یزید کی بیعت کروں؟ ہمارا گھر وہ ہے جہاں سے رسالتیں ملتی ہیں. اگلا جملہ حسین نے فرمایا ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. بھئی کیا بتانا چاہتا ہے زہرا کا لاڈلا؟ اپنا تعارف کروا رہا ہے. ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، یعنی عرش سے ملائکہ اترے تو ہمارے گھر میں آتے ہیں. اس فرش سے عرش تک جائیں تو پھر بھی ہمارے گھر سے ہو کے جاتے ہیں. پھر فرمایا ومحبت الوحی والرحمہ، ہمارا گھر وحی اور رحمت کے اترنے کی جگہ ہے. اور وہ یزید کیا کہتا تھا کہ وحی کوئی نہیں آتی، نہ کوئی ملک آیا، نہ کوئی فرشتہ آیا. اور قرآن کہہ رہا ہے جو وحی کا انکار کرے وہ کافر ہے. اب خدا کا واسطہ ہے نہ کہنا کہ کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ ہوئی، کربلا میں اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی ہے. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. تو حسین بیان فرما رہے تھے اپنا تعارف بڑھاتے ہوئے. فرماتے ہیں وہ جس کا تو کہہ رہا ہے میں بیعت کروں وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شراب پینے والا ہے، وہ کتوں بندروں کے ساتھ کھیلنے والا ہے. یاد رکھنا یہ حسین اس کی بیعت کرے یہ دور کی بات ہے. مثلی لا یبایع مثلا، جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور بس آخری جملے عرض کروں، آپ کی زحمات کو تمام کروں. حسین بس شہید نہیں ہے، حسین سید الشہداء ہے. اور میں نے قرآن کی آیت مجیدہ جو پڑھی، اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ خبردار جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، فی سبیل اللہ، جو اس سبیل میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا. اگلی آیت میں تیور بدل گئے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ادھر کہا مردہ نہ کہنا، ادھر کہا سوچنا بھی مت.
تم شہید کو سوچنا بھی بات کہ وہ مردہ ہے. میں نے کہا حسین صرف شہید نہیں ہے, حسین سید الشہداء ہے. دلیل عرض کرنے لگا دونوں آیتوں میں لفظ ایک آیا ہے, اس لفظ ہے فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. سبیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رستہ ہوتا ہے, جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. اب پھر ترجمہ کیجئے گا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے رستے کی. صراط کا مطلب بھی رستہ, سبیل کا مطلب بھی رستہ. یہ صراط کسے کہتے ہیں, سبیل کسے کہتے ہیں؟ میں آسان لفظوں میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں. یہ آپ کے قریب موٹر وے بن رہی ہے, جب یہ بن جائے گی نا, اس کی ہوں گی دو سڑکیں, ایک دائیں طرف ہوگی ایک بائیں طرف ہوگی. جب یہ بن جائے گی اس کے اوپر پھر سفید لائنیں لگائی جائیں گی. وہ جو ایک راستہ ہے نا اسے صراط کہتے ہیں, اور اس پر سفید لائنیں لگانے کے بعد جو تقسیم ہو جائے اسے سبیل کہتے ہیں. سبیل کو کہتے ہیں جزوی راستہ, صراط کہتے ہیں کلی راستے کو. اسلام مختلف جزیات سے مل کے بنا تھا. سمجھ ہی نہیں آ رہا. اسلام مختلف جزیات سے مل کے بنا تھا. نماز ایک جز تھا, زکوٰۃ ایک جز تھی, روزہ ایک جز تھا, خمس ایک جز تھا, امر بالمعروف ایک جز تھا, جہاد ایک جز تھا. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی سبیل میں مارا جائے, نماز ایک سبیل, زکوٰۃ ایک سبیل, روزہ ایک سبیل. وہ قرآن کہہ رہا ہے جو سبیل بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دو نا, جو نماز بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے, جو روزہ بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے, جو حج بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے, جو اسلام کے جزیات بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید بنتا ہے, جو پورا دین بچاتا ہوا مارا جائے وہ سید الشہداء ہوتا ہے. حسین نے پورا دین بچایا ہے. اور کیا فرق ہے, دو ہستیاں گزری ہیں پوری تاریخ اسلام میں سید الشہداء جن کو کہا گیا, ایک رسول کے چچا حضرت حمزہ اور ایک حسین ابن علی رسول کا نواسا. کیا فرق ہے دونوں کی سرداری میں؟ ایک لطیف سا جملہ تو صحیح بھائی کہنے لگا ہوں, ان دونوں کی سیادت میں, سرداری میں وہی فرق ہے جو مریم کی طہارت اور بطول کی طہارت میں ہے. آپ کے میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی بھی طاہرہ ہے, آپ کی دادی بھی سیدۃ النساء العالمین ہے. قرآن کہتا ہے مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہے. پھر کیا فرق ہے؟ فرمایا کانت سیدۃ النساء فی زمنہا وجدتنا فاطمہ سیدۃ النساء فی العالمین. میرا سچا امام فرما رہا تھا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی, ہماری دادی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اب مجھے پھر جملہ کہنے دو نا, حمزہ اپنے زمانے کے شہداء کا سردار تھا, حسین عالمین کے شہداء کا سردار ہے. بھائی حسین کو سمجھو, چھوڑ دو یہ تفریق. حسین نے اتنا خرچہ اس لیے کیا تھا کہ تم آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ. بھائی حسین کا ذکر ہے, رسول کا ذکر ہے. بھائی کل صبح عاشور, صبح قیامت رسول نے روک لیا, کسی کا شراب پیتا ہوا مارا گیا تو تم اس کی فاتحہ پڑھنے چلے گئے. کسی نے خودکشی کی تو تو فاتحہ پڑھنے چلا گیا. کسی کا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تو تو فاتحہ پڑھنے چلا گیا. وہ جو ہمارا کلام میں میرے بیٹے کی پھوڑی بچھی تھی وہاں کیوں نہیں گیا؟ وہاں رسول کے سامنے یہ کہے گا کہ شیعوں نے بچھائی تھی. خدا کی قسم میرا ضمیر یہ کہتا ہے مصطفیٰ تیرا گریبان پکڑ کے یہ سوال ضرور کریں گے, وہ حسین کوئی شیعوں کا تھوڑی تھا, حسین سنیوں کا تھوڑی تھا, حسین تو میرا تھا نا, تم نے آنا تھا میرے لیے. بھائی یہاں پہ کوئی بندہ مر جائے تو اس کے گھر جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ فاتحہ پڑھنے جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ بھائی اگر بالفرض یہ واقعہ رسول کے دور میں ہوتا تو اصحابہ رسول جو رسول سے پیار کرتے تھے رسول سے افسوس کرنے جاتے یا نہ جاتے؟ تو وہ رسول جو سارے عالمین کو اخلاق سکھاتا ہے وہ آنے والوں کو کچھ کھانا پانی دیتا یا نہ دیتا؟ تو پھر میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, پھر ہمیں بتاؤ شیعوں نے کون سا نیا کام کیا ہے؟ ہم حسین کی پھوڑی بچھاتے ہیں, حسین کا ماتم برپا کرتے ہیں, حسین کے نام پہ لنگر دیتے ہیں, اپنے بیٹوں کے نام پہ تھوڑی دیتے ہیں. تو میرا جملہ یاد رکھنا, حسین نے خرچہ تمہارے لڑنے کے لیے نہیں کیا, اصلاح امت کے لیے کیا ہے. اب جملہ سمجھو تو میں حسین کا خرچہ بتانے لگا ہوں. حسین کے سب سے پہلے خرچے کا نام ہے کہ قبر مصطفیٰ کو چھوڑا. حسین کے دوسرے خرچے کا نام یہ ہے کہ بندے ہوئے احرام کو توڑا. حسین کے اگلے خرچے کا نام ہے علی اکبر.
خرچے کا نام ہے قاسم ابن حسن، حسین کے اگلے خرچے کا نام ہے عباس کے بازو، جسے اب تک سمجھ نہیں نہ آئی میرے مسلمان بھائیوں، حسین کے اگلے خرچے کا نام ہے حسین کا سر۔ اب غیرت مند مسلمان میرا جملہ سمجھنا، سنی شیعہ سے نکل کے حسین کے اگلے خرچے کا نام ہے بہن کی چادر۔ خدا کی قسم حسین نے اتنا خرچہ کیا، یہ خرچہ چھپ جاتا اگر حسین کے ساتھ دو ہستیاں نہ ہوتی۔ ایک ہستی کا نام علی اصغر ہے، ایک ہستی کا نام سکینہ ہے۔ جیسے بازاروں میں جاتا تھا نا قافلہ، بندے عباس کا سر دیکھتے تو کہتے تھے جنگ ہوئی ہے، قاسم کا سر دیکھتے تو کہتے جنگ ہوئی ہوگی، اکبر کا سر دیکھتے تو کہتے جنگ ہوئی ہے، لیکن مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اصغر کے چہرے پہ نظر پڑتی تو کہتے کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ دوسری ہستی حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے۔ جانتے ہو کتنا خرچہ کیا؟ یہ حسین کی مظلومیت کا سب سے بڑا گواہ ہے علی اصغر۔ اور ہمارے انڈیا کے ایک عالم دین دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے میں 6 محرم کو اصغر کی مجلس پڑھ کے نکلا، یا رستے میں ہندو عورتیں مجھے ملی، وہ مجھ سے کہنے لگی بابا اصغر کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے کہا کون بابا اصغر؟ کہنے لگے وہ جو بابا حسین کا چھوٹا بیٹا ہے۔ میں نے کہا تم ہندو ہو، تمہارا اصغر سے تعلق کیا؟ کہتی ہم اپنے بیمار بچے لے کے آتے ہیں، اصغر کے جھولے سے سال لگاتی ہے، ہمارے بچوں کو شفا مل جاتی ہے۔ واہ رے مسلمان، میں حسین کو سلام کر کے کہوں گا واہ حسین، تیرے بچوں کا ہندو بھی احترام کرے، مسلمان تیری بہنوں کی چادریں۔ کسی شاعر نے کہا تھا تصیب بھائی کہ شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ اس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر، اور یہ سو ہی گیا ہے تو اسے اب نہ جگانا، اے شام غریبہ بڑا حساس ہے اصغر، اور یہ سوچ کے اکثر نہ پہلو بدلتی تھی رباب، شاید کہ اب بھی میرے پاس ہے اصغر۔ عزادارو آپ نے یہ جملہ نہیں سمجھا، پردہ دار ہوتے تو یہ جملہ سمجھتے۔ چھوٹے بچے والی ماں جب آدھی رات کو بیدار ہوتی ہے نا، اپنے پہلو میں ہاتھ پھیرتی ہے، بچہ موجود ہو ماں سکون سے سوتی ہے، بچہ نہ ہو ماں تڑپ جاتی ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، رباب آدھی آدھی رات کو اٹھ جاتی تھی، اپنے برقعے سے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں نکالتی، سینے سے لگاتی، چہرے میں چوم چوم کے کہتی اصغر ابھی تو تیرے دودھ پینے کا زمانہ۔ بس عزادارو، جن کی چھوٹی اولاد ہے، یوم عاشور ہمیں منت کرنے کا عادی ہی نہیں، جس کے دل میں حسین کی محبت ہوئی نا وہ اس پر ہائے کرے گا۔ کربلا میں حسین کے ہوئے ہیں 2 بڑے نقصان، ایک کو کہتے ہیں علی اکبر، ایک کو کہتے ہیں علی اصغر۔ عربی زبان میں اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، لیکن مجھے معاف کرنا جو کربلا میں اکبر تھا وہ قربانی میں اصغر ہو گیا، جو نام کا اصغر تھا وہ قربانی میں اکبر ہو گیا۔ معافی مانگ کے 3 دلیلیں عرض کرتا ہوں۔ یہ ابھی عید قربان گزری ہے نا، خدا کی قسم میں نے بھی سنا، تم نے بھی سنا ہوگا، مسلمانوں کی مسجدوں سے اعلان ہوتا تھا کہ جانور قربانی کو نہ مارنا، اسے پانی پلانا، اسے کچھ نہ کہنا۔ بارے مسلمان تیرا اسلام، تو قربانی کے جانور کا احترام کرے تو اسلام، ہم حسین کے اکبر پہ روئیں تو یہ جو نام کا اکبر تھا وہ قربانی میں اصغر ہو گیا۔ یہ ابھی عید قربان گزری ہے نا، تم نے دیکھا ہوگا جو چھوٹی قربانیاں ہوتی ہیں نا، شریعت محمد کہتی ہے اسے ذبح کیا جائے، جو بڑی قربانی ہو اسے نہر کیا جائے۔ مجھے معاف کرنا، لیلا کا 18 سال کا ذبح ہوا، رباب کا 6 مہینے کا نہر ہوا۔ اگلی دلیل سننا، مرزا دبیر نے کہا تھا دنیا نے یہ جنگ کے قوانین بنائے، جو جتنا بہادر ہے وہ اخیر میں آئے۔ لیلا کا اکبر پہلے مارا گیا، حسین کا اصغر حسین سے پہلے مارا گیا۔ تیسری اور آخری دلیل دینے لگا ہوں، عزادارو جسے ایک دفعہ مارا جائے وہ اکبر ہوتا ہے، جسے کئی دفعہ مارا جائے وہ اصغر ہوتا ہے۔
मारा, पहले तब मारा जब से शोभा तीर मारा। अज़ादारों ये से शोभा तीर कौन सा था? अरबों ने कसमें खाई थी हम ये जानवरों के अलावा किसी पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। या अकबर के गले में तीर लगा, कान से दूसरे कान में ज़िबा हो गया। अज़ादारों एक लाश है, बस आखिरी जुमला, एक लाशा है जो हुसैन ने दफन किया है, वो असगर का लाशा है। क्यों दफन किया? हुसैन जानते थे मेरे जाने के बाद ये हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाएंगे, मेरा असगर मासूम है ये बच जाए। तो मुझे अपने ईमान से जवाब कि असगर बच गया। अज़ादारों असगर नहीं बचा, हैमों को आग लग गई। इन्होंने सर गिनने शुरू किए, 71 सर बने। कहते हैं मारे तो 72 थे, ये सर 71 क्यों हैं? 72वां सर किधर गया? कहते हैं मैंने खैमे के पीछे देखा, हुसैन दफन कर रहे थे, खैमे तो जल गए थे, पता ही नहीं असगर कहाँ पे। एक लाइन कहता है घोड़ों पे चढ़ जाओ, हाथों में नेज़े ले लो। अज़ादारों सरज़मीने करबला में नेज़े मारने शुरू किए। वो नेज़े सरज़मीने करबला पे नहीं, रुबाब के कलेजे में लग रहे थे। ये एक लाइन का नेज़ा भारी हुआ। मुसलमानों हक बनता था घोड़े से उतर आता, रेत को साफ करता, असगर को बाहर निकालता, लेकिन मुझे माफ करना, न घोड़े से उतरा न रेत साफ की, सीने का जोर लगाया। अकेला नेज़ा नहीं, असगर भी साथ आया। सकीना ने कहा बाबा मेरा असगर दूसरी दफा ज़िबा हो गया।